بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی ہنگامی صورتحال میں آپ سے میں مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج آپ کو علم ہے کہ حکومت کی طرف سے تحریک طالبان پہ باقاعدہ پابندی لگا دی گئی۔ یہ معاملہ اب فائنل ہو کے تو کابینہ میں چلا گیا ہے اور کابینہ کی طرف سے بھی صبح اعلامیہ جاری ہو جائے گا۔ یہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ یہ جو تحریک طالبان ہے یہ ایک سنی تنظیم ہے اور سنی بھی بریلوی مکتب فکر کی تنظیم ہے۔ ابھی تک جو دیوبند مکتب فکر ہے، اہل حدیث مکتب فکر ہے، ان کی طرف سے اور شیعہ تینوں کی طرف سے جہادی تنظیمیں کے بہت سے اعلانات ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کی متعلق سنتے بھی ہیں، ان کے کارنامے بھی سنتے ہیں۔ لیکن بریلوی مسلک کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو صوفیہ کے ماننے والے، شریعت کے ساتھ طریقت کے بھی پیروکار لوگ ہیں اور یہ تو اس طرح کی باتوں میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کراچی میں انہوں نے مولانا ثروت نے جو بنائی تھی سنی تحریک، وہ بھی اس لیے کامیاب نہ ہو سکی کہ اس دور میں مولانا یہ جو تحریک علماء پاکستان کے ساتھ مولانا شاہ مندورانی مرحوم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم لڑنے جھڑنے والے لوگ نہیں، ہم تو نعتیں گا کے تو اور صوفیہ کا کلام پڑھ کے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں اور درود سلام ہی ہمارا ایمان ہے اور عشق نبی کے ہے ہمارا سرمایہ۔ تو وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کبھی ان کا نام کسی متشدد تحریک کے حوالے سے آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ کس سے بھی آپ نے بریلوی مکتب فکر کے عالم کو کبھی اس طرح کی گفتگو کرتے نہیں سنا ہوگا جیسی کہ مولانا خادم حسین رضوی مرحوم کیا کرتے تھے، یا اب ان کے صاحبزادے کرتے ہیں، یا تحریک لبیک کے جو حضرات ہیں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پابندی کے بعد حکومت تو اپنی جو تحقیقات کر رہی تھی، لیکن اچانک اتنا بڑا ہائی الرٹ ہو گیا کہ آپ کا شاید مجھے نہیں پتہ یہ سازش ہے، مجھے نہیں پتہ کہ یہ حقیقت ہے۔ اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، کیونکہ یہ دور ہی سازشوں کا ہے، دور پرفتن ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور میں کچھ بھی ممکن ہے، لیکن ایک تازہ ترین خبر نے ساری پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا چونکا کے رکھ دیا ہے، اور وہ ہے تحریک طالبان کی طرف سے جاری کیا جانے والا وہ لیٹر جو ان کے جو رہنما محمد خراسانی انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے لیے کی حمایت میں جاری کیا ہے۔ ناظرین کرام، شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک لبیک پر پابندی کا فیصلہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کیا گیا اور پنجاب حکومت نے تنظیم پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے۔ دوسری جانب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے ٹی ایل پی کی حمایت کی ہے اور ان کی مزاحمت کو قابل تحسین قرار دیا ہے۔ محمد خراسانی کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی نے حکومت کی طرف سے وعدہ خلافی اور اپنے سربراہ کی گرفتاری پہ احتجاج کیا، جس پر پولیس نے انہیں قتل، زخمی اور گرفتار کیا، جو ریاست مدینہ کے لیے شرم کی بات ہونی چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عسکری ادارے ہمیشہ سے ہی وعدہ خلافی اور ناقابل اعتماد رہے ہیں، لہٰذا ان پر اعتماد کرنے سے ان کے خلاف مسلح جدوجہد ہی مسئلے کا حل ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے کئی روز سے ٹی ایل پی کے سربراہ کی گرفتاری اور معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے تحریک لبیک کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور کئی مقامات پر پولیس کا سامنا۔ یہ ہم وقتاً فوقتاً میں آپ کو سارا کچھ رپورٹ دیتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ تحریک طالبان پاکستان کا جو لیٹر ہے میں لفظ و لفظ آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنا مختصر تبصرہ اس پہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس خاتمے میں تحریک لبیک پاکستان کی مزاحمت پر تحریک طالبان پاکستان کا اعلامیہ
گزشتہ 3 روز سے ملک کے کئی بڑے شہروں میں احتجاج، دھرنوں اور تشدد کے واقعات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، جس کی اصل وجہ حکومت پاکستان کا تحریک لبیک پاکستان نامی تنظیم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے خلاف ورزی اور ان کے سربراہ مولانا سعد رضوی کو گرفتار کرنا ہے۔ پچھلے سال حکومت نے ان کے ساتھ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے اور ان کی مصنوعات پر پابندی لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ کئی نقطوں پر معاہدہ کیا تھا، جس سے اب وقت آنے پر کفریہ مقاصد کی خاطر حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنان نے بھی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی کٹھ پتلی پولیس اور دیگر عسکری اداروں کا خوب سامنا کیا اور اپنی مزاحمت جاری رکھی۔ جھڑپوں میں تحریک لبیک اور پولیس کے کئی افراد مارے گئے اور زخمی ہوئے، جبکہ درجنوں کارکنوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے، جو ان نام نہاد اسلامی اداروں اور ریاست مدینہ کے لیے انتہائی شرم کی بات ہونی چاہیے۔ ہم غم کی اس گھڑی میں ناموس رسالت پر جان قربان کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو غیرت دکھانے اور عسکری اداروں کو ان کی اوقات، لفظوں میں غور فرمائیں، ان کی اوقات یاد دلانے پہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تسلی دیتے ہیں کہ ہم ان شہداء کے خون کے قطرے قطرے کا حساب لیں گے، یہ لیں گے تحریک طالبان والے، اور انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ حکومت اور عسکری ادارے ہمیشہ سے ناقابل اعتماد، وعدہ خلاف اور دروغ گو رہے ہیں، لہٰذا ان کے کسی بات پہ اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ ان کے خلاف مسلح جدوجہد ہی مسئلے کا حل ہے۔ محمد خراسانی، ترجمان تحریک طالبان پاکستان۔ ناظرین کرام، یہ خط جو ٹی ٹی پی کی طرف سے جاری ہوا ہے، میرا گمان یہ ہے، خوش گمانی میری یہ کبھی بھی مولانا سعد رضوی کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا، لیکن جو میں نے بات آپ کو کی تھی نا پچھلی ویڈیو میں کہ 25 سالہ نوجوان جو ہوتا ہے نا، اس میں جذبات تو وہ بہت ہوتے ہیں، بہادر بہت ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ عقل جو ہے نا، یہ عمر کے ساتھ آتی ہے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، اس کو جیسے مرضی لے لیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کی دنیا میں یہ ہائیبریڈ وار کی دنیا ہے، یہ سازشوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں ان کے ایک اقدام کو کس طرح کون کہاں کیش کروائے گا، اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ فرض کیا چلیے میں یقین سے بھی کہتا ہوں، یہ خط جعلی ہے، یہ انہوں نے صرف جعلی ایسا نہیں ہے کہ لکھا نہیں ہے، لکھا ہے انہوں نے، ظاہر ہے وہ پریس کو دیا، ان کی جو اپنی ویب سائٹ ہے ٹی ٹی پی کی، وہاں پہ موجود، آپ کوئی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ ان کے کنسنٹ سے لکھا گیا؟ کیا ان کا کوئی آپس میں پہلے تعلق تھا؟ ہرگز ایسی بات نہیں تھی، میری خوش گمانی ہے، لیکن انٹیلیجنس والے میری طرح نہیں سوچتے، نہ آپ کی طرح خوش گمان یا خوش فہم ہوتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو صبح ڈان کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرینڈ سنائپروں نے سروں میں گولیاں ماری ہیں پولیس والوں کے۔ ایک تو ہماری حکومت کا یہ بڑا کمال ہے، اگر بھئی 2 بندے مرے آپ 2 بتا دو، کہ 20 مرے ہیں تو 20 بتا دو۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس میں کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جی اتنے نہیں اتنے، یہ تو بالکل ایسے جیسے یہ بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں بیمار ہو جائیں، وہ خطرناک، اس کو چھپاتے رہتے ہیں، اپنی بیماری کو پتہ اس دن لگتا ہے جس دن مر جاتے ہیں۔ جو حقائق آپ بتائیں۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس کا کانشیس ہونا، ہائی الرٹ پہ آنا، یہ تو ناگزیر تھا، اس کے بغیر تو بات بنتے نہیں۔ اب ان کا ذہن اس طرف جائے گا کہ یہ جو سنائپر تھے، یہ جو اسلحہ استعمال ہوا ہے، جس طرح کی گن استعمال ہوئی ہیں، یہ گن کہاں سے آئی ہیں؟ ٹی ٹی پی کے پاس، تحریک لبیک TLP کے پاس، تحریک لبیک پاکستان کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ اور جو ان کے بندے اس حوالے سے گرفتار ہوئے ہیں، یہ ان کو الٹا ٹانگ دیں گے، میں آپ کو بتا دوں۔ بڑے خدشات،
میں آپ سے پہلے دیکھیں 3 دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل فوج کی طرح انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے. یہ ایسے نقشے بنا کے تو جناب جگہوں پہ کو بند کرنا اور پھر اس طرح گھات لگا کے حملے کرنا اور ایسے حملہ روکنا، اس طرح چھپ کے یہ سنائپنگ کرنا اور نشانہ لگا لگا کے پولیس والوں کو گولیاں مارنا اور اس طرح پولیس والوں کو بلندی سے اٹھا کے پھینکنا اور پھر اس کو بالکل مذہبی انداز میں انہی کی طرح طالبان ٹی ٹی پی کی طرح پیش کرنا، یہ بہت رضامندانہ سین کے ایکشنز میں. اب یہ پولیس کا حق بھی ہے، سیکورٹی اداروں کا ان کا فرض بھی ہے کہ اگر یہ غلط بھی بات ہے، اگر انہوں نے یہ بات جو ہے بات برائے بات ہی کی ہے، صرف صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس کا فیصلہ بھی سیکورٹی ایجنسیوں کو کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن محتاط ہو جائیے، یہ بہت بڑا سازشوں کا دور ہے، یہ بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ خبر سچ ہے تو یاد رکھیے اتنا بھیانک قتل عام ہوگا اور اتنی خطرناک صورت پیدا ہو جائے گی، پھر کسی سے سنبھلے گی نہیں. عین ممکن ہے جو ان کی سینئر قیادت ہو تحریک لبیک کی، ان کے وہم و گمان میں بات نہ رہی ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ ان میں ڈبل کراس آ گیا ہو کوئی گروپ جو ادھر سے جس نے پینیٹریٹ کیا ہے، کیونکہ وہ تو لوگ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا. میری باتوں کو سوچئے گا ضرور، اس کے بعد کو فیصلہ کیجئے اور یہ جانیے کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کوئی تحریک چلائیں. یہ وقت ایسا نہیں ہے، یہ سنبھلنے کا، پھونک کر قدم رکھ کر چلنے کا وقت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے کہ قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں. ہمارے دوسرے چینل پکار کو بھی سبسکرائب کریں. جو ہم میٹر ادھر دیتے ہیں وہ ادھر نہیں دیتے. آپ کا بہت شکریہ.